السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم ایک بہت ضروری خدا پاک کی ایک بہت خاص وارننگ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ خواب ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر آدمی ہمیشہ دیکھتا ہے، اور اس میں کوئی نیک اور بد کی کوئی تخصیص نہیں۔ اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، مومن ہو، غیر مومن ہو، ہر ایک کو خواب نظر آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے اپنے بندوں کو بہت ساری چیزوں کے اشارے دیتا ہے، آنے والے حالات کے بارے میں خبر دیتا ہے، کچھ اشارے دیتا ہے کہ بندے فلاں خطرہ پیش آنے والا ہے، اس سے بچ کے رہو، فلاں بندے تم نے یہ غلطی کی ہے، فلاں وقت میں تم نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا، اس کا نتیجہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس طرح بہت سارے اشارے خوابوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ لیکن ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی، ہماری بہت ساری بہنیں خواب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے، خوابوں کے پیغام۔ اس میں ہم نے بہت تفصیل سے قرآن مجید سے، حدیث رسول سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت سارے نمونے خواب کے بتائے ہیں۔ کس کس طرح سے آدمی کو خواب میں اشارہ ملا، پھر اس نے اس کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، اور کس طرح سے بہت سارے خطرات سے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہمارے قریبی دوست ہیں، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اس کے بعد ایک حادثہ ان کو پیش آیا، انہوں نے اس کا ذکر ہم سے کیا۔ وہی ایک خواب اس کتاب کے لکھنے کا اصل میں سبب بنا۔ اس میں ہم نے کتاب کے شروع میں پہلے باب میں بہت ساری ان چیزوں کو بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو، یعنی ماورائے مشاہدہ، جو چیز ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، اس کے علاوہ ایک اور دنیا بھی ہے جو ہم سے اوجھل ہے، جس سے ہم واقف نہیں ہیں۔ وہ دنیا ایک ایسی چھپی ہوئی دنیا ہے جس میں جھانکنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع ہمیں خواب کے ذریعے دیا ہے۔ ایک غیبی جھروکا ہے جس سے ہم ایک ایسی دنیا کو جا کے دیکھ لیتے ہیں، ایسی دنیا کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں جن کو ہم جانتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اسی میں کشف ہے، اسی میں الہام ہے، اور اسی میں ایک تحدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان من امتی محدثون، میری امت میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جن سے غیبی نظام باتیں کرتا ہے۔ اور اسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہی میں سے عمر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے نظام غیبی باتیں کرتا ہے، وہ سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہم لوگ خوابوں کو ایک غیر اہم، ایک یوں ہی خواب و خیال سمجھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو عزیز مصر نے خواب دیکھا تھا، بہت مشہور واقعہ ہے، سورہ یوسف میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ اس خواب کے بارے میں عزیز مصر کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خواب بامعنی ہے، اس کی کوئی اہم بات ہے، لیکن اس نے جب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام، یہ تو اوہام خیالات ہیں، وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم اوہام و خیالات کے بارے میں کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے دل نے کہا کہ نہیں، اس کا کوئی مطلب ضرور ہے۔ اس وقت جو لڑکا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں رہا تھا، اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میرے ساتھ جیل میں ایک شخص تھا فلاں نام کا، وہ خوابوں کی تعبیر کا بہت ماہر ہے، آپ فرمائے تو میں اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی کہ یہ 14 سال کے اقتصادی حالات کا منصوبہ ہے کہ تمہیں پہلے 7 سال بارشیں ہوں گی، خوب پیداوار ہوگی، ان کو تم اسٹاک کرنا، محفوظ رکھنا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی نے ایک عجیب انکشاف یہ کیا تھا کہ غلے کو بالوں سے باہر نہ کرنا، بالوں سمیت خشک کر کے اور اس کو گوداموں میں رکھ دینا، اس کو کیڑا نہیں لگے گا، اور اس کے بعد جب خشک سالی شروع ہوگی تو 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، اس وقت میں بقدر ضرورت نکال کے استعمال کر لینا۔ اس طریقے سے 14 سال کا اقتصادی پروگرام اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے بتایا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر نہ بتاتے تو مصر کا پورا علاقہ جو ہے تباہی کا شکار ہو جاتا، فاقوں میں مارا جاتا۔
یہ چیز کہیں سے کھلی؟ ایک خواب کے ذریعے۔ تو خوابوں میں بہت اہم پیغام ہوتے ہیں، بہت ساری آفتوں سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سے بے خبر ہوتے ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسئلہ درپیش تھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کس طرح بلایا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی اونچے ٹیلے کے اوپر آگ جلا دی جایا کرے اور لوگ اسے دیکھیں گے تو سمجھ لیا کریں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا کہ شنکھ بجا دیا کریں، کسی نے کہا گھنٹہ بجا دیا کریں۔ کوئی بات طے نہیں ہو سکی، سب فکر مند تھے۔ اسی حال میں رات ہوئی اور سب لوگ سوئے تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نام کے ایک صاحب ہیں، کم معروف صحابی ہیں، ان کو خواب نظر آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گھنٹہ لے کر جا رہا ہے، جو گھنٹہ بجایا جاتا ہے اسکولوں وغیرہ میں بجاتے ہیں چھٹی ہونے پر اور گھنٹہ بدلنے پر، وہ گھنٹہ لے کر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گھنٹہ بیچو گے؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا کام ہے اس کا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ نماز کے لیے لوگوں کو جو بلانا ہوا کرے تو یہ گھنٹہ بجا دیا کریں گے، لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں ایک اس سے اچھی چیز بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے پوری اذان ان کے سامنے دہرا دی اور انہوں نے اس کو ذہن میں محفوظ رکھا۔ اب ان کی آنکھ کھلی تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے پورا واقعہ سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ اذان کے لیے بلانے کا، نماز کے لیے بلانے کا اچھا طریقہ ہے، اذان ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اذان کہیں۔ جیسے ہی اذان کے یہ کلمات سنے تو حضرت عمر بھی اور کئی لوگ اٹھ کے آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمیں خواب میں بالکل یہی بات بتائی گئی ہے، یعنی کئی لوگوں کو یہ خواب میں بتایا گیا، تو وہ اذان جیسا اہم طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے بتایا۔ تو بہت سارے اہم پیغام ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کا، بعض لوگ بڑے بڑے حادثوں سے گزر جاتے ہیں اور جب بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی، اگر تم ہمیں پہلے بتاتے ہم تمہیں اس کا حل بتا دیتے۔ قرآن مجید میں، حدیث میں، اور حدیث کی ہر کتاب میں ایک باب ہوتا ہے جو خوابوں کے بارے میں بیان ہوتا ہے، جس میں اور مستقل ایک فن ہے۔ اس موضوع پر لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ہم لوگ اپنی غفلت کی وجہ سے خوابوں کے معاملے کو اہمیت نہیں دیتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ وارننگ ہمارے حق میں ضائع ہو کے چلی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خواب کے جو جاننے والے لوگ ہیں، جس طرح سے بہت ساری چیزوں کے کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے خواب کا بھی ایک کوڈ ورڈ ہے۔ اس میں جب چاروں طرف ہم دیکھیں کتے بھونک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چاروں طرف ہمارے دشمن لگے ہوئے ہیں، جو ابھی چاہے ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو، آئندہ ایسا ہو سکتا ہے، بندے ہوشیار ہو جا۔ کوئی اور کچھ نظر آ رہا ہے، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے۔ جب کوئی خواب کا جاننے والا آدمی اس کو پڑھے گا، اس خواب کو سنے گا، تو وہ اس کا مطلب سمجھ لے گا۔ اس لیے خواب کے پیغام کو نظر انداز کر دینا، چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی سے، اس وارننگ سے فائدہ اٹھائیں اور بہت سارے خطرات سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ان رہنمائیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔